جب ہم نے محمد میں آپریشن شروع کیا ہے اس وقت ادھر سوات کے بھی لوگ ادھر سے بھاگ کے آئے ہوئے تھے، باجوڑ کے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، اس کے بعد یہ افغانستان سے بھی آئے ہوئے تھے۔ اس کی ریزنز یہ تھیں کہ اس وقت یہ علاقہ ٹوٹلی ان کے پاس تھا۔ یہ آپریشن 2 حصوں میں تقسیم تھا، اس کو برکھنا 1 برکھنا 2 کہتے ہیں۔ برکھنا 1 میں ہم نے یہ جو جتنی بھی آپ کی غلانئی آن ورڈ سڑک ہے نا، جو مین کمیونیکیشن جس کے اوپر آپ آئے ہیں، اس کے دائیں بائیں جتنے پہاڑ ہیں یہ کلیئر کیا تھا، اور پہلے یہ ان کا انہوں نے ادھر بنائے ہوئے تھے اپنے آپریٹ جدھر سے کرتے تھے، سڑک بلاک کی ہوئی تھی، وہ جب کلیئر کر دیا اس وقت بھی بیس ان کے پاس یہ تھی، بٹ دے ہیڈ دس تھنگ ان مائنڈ کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر وہ کلیئر ہو بھی گیا تو یہ ان کے پاس پورا ایریا ان کے پاس موجود ہے جدھر سے افغانستان سے ان کو دیکھیں نا، unless they have something to either get from افغانستان اور ایگزٹ روٹ ان کے پاس ہو، اس وقت تک تو وہ کمفرٹیبل رہتے ہیں۔ تو پھر یہ ایریا انہوں نے پکا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ابھی جب آرمی نے یہ ایریا کلیئر کر دیا ہے، ابھی ان کے لیے انشاءاللہ آئی ایم شیور ادھر اسکوپ کوئی نہیں، اگر کوئی ہوا بھی تو ہو سکتا ہے کوئی کچھ افغانستان میں چلا گیا ہو، یا کوئی ہو سکتا ہے کوئی نیچے کہیں بھاگ شاگ گئے ہوں، بٹ لیکن وہ والا بھی ریزسٹنس نہیں ہے۔ The miscreants from all over. We carried out operations in Swat, we carried out operations Bajwar, South Waziristan. They started coming into this area. And where did they come from? They come through the Kunar province. That is where our main problem is. Because you must have heard that we've carried out so many operations, but each time we find again this thing coming up. Why is that happening? Because of the Kunar province that we have across. And that is where they concentrate and they come inside. So that is one major issue that we have. افغانستان بارڈر کی وجہ سے پیچھے سے کنٹینیوس ان کو ری انفورسمنٹ آئی تھی، کنٹینیوس ری انفورسمنٹ، جس کی وجہ سے ہمیں کافی زیادہ اس میں مشکلات پیش آئیں۔ ری انفورسمنٹ کس شکل میں؟ میڈیسنس کی شکل میں، بندوں کی شکل میں، بیکاز افغانستان کے اندر ان کے بارڈر ایریاز کے ساتھ ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں، وہ جدھر وہ چھپ کے بیٹھے ہیں، ان کو ایمونیشن کی شکل میں۔ یہ جو ایمونیشن میں نے آپ کو بتایا سنگل بیرل راکٹ لانچر، ہاؤ کین دے برنگ اٹ؟ لوکلس تو نہیں ہمارے لے کے آ سکتے نا، ایمونیشن کی شکل میں۔ یہ کتابیں اگر ہم آپ کو دکھائیں، یہ جو ان کی ہے جو انہوں نے چھاپی ہوئی ہیں، یہ فارنرز کی لکھی ہوئی، شمشیر بے نیام اس کا کتاب کا نام ہے، شمشیر بے نیام۔ اس میں کو ابو لیبی ہے، اس نے وہ لکھی ہے، اس نے کہا کیسے، اس نے لکھا ہوا کیسے پاکستان کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے کتاب ان کی پڑھ کے، یہ سارا دیکھ کے، ان کے موٹیوز دیکھیں کیا تھے۔ اچھا، اس کے بعد ان کی کیجولٹیز ساری باقاعدہ ٹرانسپورٹیشن ہوتی تھی ان کے بارڈر ایریا کو، جو پاسز بنے ہوئے ہیں اس پاسز سے ان کو باقاعدہ گاڑیاں لے کے پیچھے جاتی تھی افغانستان کی طرف، جتنی بھی ان کی کیجولٹیز یا لوگ ان کے جو زخمی ہوتے تھے یا مرتے تھے بیچ میں سے۔ اس کے بعد ان کو پیچھے سے سارا راشن پانی آتا تھا، بیکاز ہم نے ویلیز کو کلوز کر دیا تھا۔ یہ جتنی میں نے آپ کو ویلیز بتائی ہیں، ایز اے فرسٹ اسٹیپ ہم نے فورسز لگا کے ان کو کلوز کر دیا ادھر سے۔ جب ان کو کلوز کر دیا، ساری پھر ایمونیشن باقی چیزیں ریپلینشمنٹ ان کو افغانستان کی طرف سے ہوتی تھی۔ لیکن ود آل اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، سنس وی ہیڈ ڈیسائیڈڈ دی فورسز ہیڈ مووڈ ان، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ اللہ ہم بھی اپنے یہ علاقہ سارا کلیئر کر دیا۔ We are right on the border, and as I mentioned, across the border they have safe havens. They are sitting there, and from there they launch attacks onto us. دیکھیے، ہم ان کو بتاتے رہتے ہیں اور کبھی کبھار وہ لوگ ایکشن بھی کرتے ہیں، لیکن شاید جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا ایکشن نہیں وہاں پہ ہوتا۔ سیف ہیونز کا لفظ جو ہے نا، یہ تھوڑا مس یوز ہو رہا ہے بہت زیادہ، میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہوں گا۔ وہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں اور وہ جب ان کا دل چاہتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں، جب وہ دل چاہتا ہے آ کے ہم پر حملہ کر لیتے ہیں۔ سو وہ بالکل موجود ہیں، ہم شیئر کر رہے ہیں کولیشن فورسز کے ساتھ۔ میرے خیال میں ان کی اپنی کوئی وجوہات ہوں گی یا پرائرٹیز ہوں گی جس کی وجہ سے شاید وہ پوری مدد نہیں کر سکیں گے۔ If we are helping the other side by enhancing our control over this lawless or lost territory, this means that we also expect there should be more control over the territory across the border also. That would help each other. صاحب، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آپ کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں یا ناکامی ہو رہی ہے، اور اگر کامیابیاں ہو رہی ہیں تو یہ جنگ کب تک ختم ہوگی؟ دیکھیے، یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے، اس کو میں آپ کو اس کو تھوڑا ری ورلڈ کر دیتا ہوں۔ ایک تو اس میں میرے خیال ہے غلطی رہی ہے جو بڑے لیول پہ رہی کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ، میں اپنی ذاتی طور پہ میرا اوپینین ہے یہ دہشت گردی کے خلاف کیمپین ہے۔
اب کیمپین میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, ملٹری انسٹرومنٹ ایک چھوٹا سا اس کے اندر عنصر ہے. سو اس کا جواب ٹوٹلی ملٹری انسٹرومنٹ میں نہیں ہے, لیکن جتنا کتنا اس کا جواب ملٹری انسٹرومنٹ میں ہے, میں فخریہ طور پر کہہ سکتا ہوں کہ اس کو اگر ہم نے 100% نہیں تو 90% ہم نے کر دیا ہے. اور 3000 تقریباً جانیں دے کر اور 9000 زخمی لوگ کر کیا. اس کے دوسرے کمپوننٹس بھی ہیں جو لوکل بھی ہیں, جو انٹرنیشنل بھی ہیں, جن کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے, اور شاید اس سے زیادہ ضرورت ہے جو ہم کر رہے ہیں. سو میرے خیال میں اس کیمپین کو ایک لارجر پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ملٹری آپریشن ہو رہا ہے یہ اس کا چھوٹا ایک کمپوننٹ ہے, اور اس کی ٹائم لائن شاید فرض کریں میں اس کی ٹائم لائن آپ کو دے بھی دوں, فرض کر لیتا ہوں, اور اگر جو باقی اس کے میجر کمپوننٹس ہیں, سوشل, ریلیجس, جسٹس, پاورٹی, آل دوز تھنگ, اس کی ٹائم لائن کون دے گا؟ سو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس کی ٹائم لائنز نہیں دینی چاہیے, اس کو ایک ہولسم طریقے سے دیکھنا چاہیے, اور تب ہی اس کا سلوشن ملے گا. اگر ہم اس کو ایز اے ملٹری پرابلم یا لا اینڈ آرڈر پرابلم دیکھتے رہے تو شاید اس کا حل صحیح نہیں. تھینک یو ویری مچ لیڈیز اینڈ جینٹلمین.